वालेकुम डियर एस्पायरेंट्स, वेलकम अगेन। आज हम डिस्कस करेंगे इस्लामोफोबिया। इस्लामोफोबिया टॉपिक आपका करंट अफेयर्स में भी आ सकता है, पाकिस्तान अफेयर्स में भी आ सकता है एंड इस्लामिक स्टडीज़ में भी आ सकता है इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे CSS, PCS एंड PMS। क्योंकि रिसेंटली इस्लामोफोबिया के काफ़ी सारे डेडली इवेंट्स हुए, उनमें डेवलपमेंट्स हुई और इस्लामोफोबिया को काउंटर करने के लिए काफ़ी सारी स्ट्रगल भी की है, स्पेशली OIC ने। उसमें पाकिस्तान का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहा है। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं। इसकी एक फॉर्मल डेफिनेशन भी है, पर हम ये इसमें स्पेशली डिस्कस करेंगे क्योंकि हम इसको क्रिटिकली वे में डिफाइन करेंगे, आज डिस्कस करेंगे। और ये जो आपके स्लाइड्स बनी हुई हैं वो मैंने इस तरीके से बनाई है, काफ़ी सारे रिसर्च पेपर्स को पढ़कर ही ये कंपाइल किए हैं, ताकि आपको कोई भी फर्दर बुक्स वगैरह में जाएंगे ना, उसमें भी इतना इससे ज़्यादा ही मटेरियल आपको इस स्लाइड्स में मिल जाएगा। थोड़ी डिटेल्स हैं और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा एक कम्प्रीहेंसिव वे में ये चीज़ें डिफाइन करूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा समझ आए, क्योंकि ये इस साल CSS के एसे में भी एक्सपेक्टेड है। तो इसलिए हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। पूरी जो स्लाइड्स हैं ना वो आपकी एक डिटेल्ड वे में बनी हुई है ताकि आपको नोट्स मेकिंग में कोई मसला ना हो। करंट अफेयर्स या इससे के नोट्स भी आप मेकिंग कर रहे हैं ना, उसमें आपको मसला नहीं होगा। तो डिस्कस करते हैं कि मुसलमानों पे इतना जो है फिजिकली वायलेंस क्यों हो रहा है। आप इंडिया में देखें, आप वेस्ट में देखें, आप म्यांमार में देखें जहाँ पे रोहिंग्या मुस्लिम्स, आप श्रीलंका में देखें, ये जितनी भी कंट्रीज हैं वहाँ पे मुसलमानों से इतनी नफरत क्यों करते हैं ये लोग। ये जो नफरत है ना, इन सिंपल ये इस्लामोफोबिया है कि वो इस्लाम से डरते हैं। इस्लाम से रिलेटेड हर एक चीज़ से वो डरते हैं। जैसे आप देख लें कि बाबरी मस्जिद देख लें, अब ये सारे इवेंट जो है ना वो ये एक खौफ है। काफ़ी सारे जो मुस्लिम एंशियंट साइट्स हैं, हेरिटेज साइट्स, उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं इंडिया में। मुसलमानों के घर, मस्जिद, वो दूसरी कोई दुश्मनी नहीं है, सिर्फ वो एक ही चीज़ से उनकी दुश्मनी है। वो क्या है? वो इस्लाम से डरते हैं। अब इस्लाम से क्यों डरते हैं ये आज हम डिस्कस करेंगे। अब डेफिनेशन है इसकी, एक फॉर्मल डेफिनेशन है। इस्लामोफोबिया कंसिस्ट ऑफ वायलेंस अगेंस्ट मुस्लिम इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल असॉल्ट, वर्बल अब्यूज एंड वैंडलाइजिंग of property, especially of Islamic institutions, including mosques, Islamic schools, Muslim cemeteries. Islamophobia also include discrimination in employment, where Muslims are faced with unequal opportunities, discrimination in the provision of health services, exclusion of managerial position and jobs of high responsibility, and exclusion from political and governmental posts. Ultimately, Islamophobia also comprises prejudices in media, लिटरेचर एंड एवरीडे कन्वर्सेशन। ये इसकी एक फॉर्मल डेफिनेशन है जो आप अपने पेपर में लिख सकते हैं कि इस्लामोफोबिया है क्या। ये मैंने उसको बहुत ही कम्प्रिहेंसिव एंड इजी वे में आपके लिए डिफाइन किया है ताकि आपको कोई मसला ना हो समझने में। ठीक हो गया। अब ये क्या है कि जब इस्लामोफोबिया, अब इस्लाम तो एक वर्ड है, इस्लाम, ठीक हो गया। फोबिया खौफ को बोलते हैं। अब इसको हम कंपाइल करेंगे तो इस्लाम और इस्लाम से खौफ या उससे नफरत, ये इसकी मीनिंग बनती है। अब क्यों बनती है? अब ये एक तो नफरत बन गई ना। आप पहले आप इस्लामोफोबिया को हम समझेंगे कि इस्लामोफोबिया है क्या। इस्लामोफोबिया है इस्लाम से नफरत। ठीक हो क्या? मुसलमानों से नफरत। अब जब किसी चीज से नफरत होती है तो हम क्या करते हैं? जैसे अब किसी भी चीज से आप नफरत करेंगे ना, आप उसको अवॉइड करेंगे। आप अब जब नफरत है तो अवॉइड करेंगे। जब वो चीज खतरा हो जाएगी ना, हम उसको नुकसान पहुंचाएंगे, हम उसको मारेंगे, हम उसको पैरालाइज करेंगे, हम उसको टॉर्चर करेंगे। तो इस्लामोफोबिया जितने भी नॉन मुस्लिम्स हैं, स्पेशली वेयर देयर इज ह्यूज साइंस ऑफ इस्लामोफोबिया, उन कंट्रीज में ये जो चीज है ना, तो वो मुसलमानों से नफरत करते हैं। और ये इसी नफरत के तहत क्या करते हैं? फिजिकली असॉल्ट करते हैं मुसलमानों के साथ। ले भाई, आज अगर हम इनको नहीं रोकेंगे तो कल ये हमारे दुश्मन हो जाएंगे। वर्बल अब्यूज होता है, प्रॉपर्टी को वेंडलाइज करते हैं, तोड़ मरोड़ के रखते हैं। इस्लामिक इंस्टीट्यूशंस को वो मिटा देते हैं, इस्लामिक स्कूल्स को, मुस्लिम सेमेट्रीज को,
اس کے علاوہ جو جاب ڈسکریمنیشن ہوتی ہے، جیسے آپ ویسٹ میں کافی ساری موویز میں بھی دیکھ چکے ہوں گے آپ، جہاں سے جیسے مسلم ہوتے ہیں ان کو جابس کے لیے مسئلہ ہوتا ہے ان کا، کسی بھی آپ سوسائٹی ہوتی ہے نا ویسٹ میں کافی ساری جگہوں پہ ہوتا ہے، اس کے آپ ایک او آئی سی کی رپورٹ آئی ہے، آپ وہ بھی میں نیچے ڈسکرپشن میں شیئر کر دوں گا، آپ وہاں سے پی ڈی ایف میں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اور جو یہ ساری چیزیں ہیں نا، اب وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ ان کو ایلوکیشن میں بھی مسئلہ ہوتا ہے سوسائٹی میں، کہ کہاں پہ رہیں گے، کسی کا نام اگر مسلمان ہے تھوڑی داڑھی ہے تو اس سے وہ آس پاس رہنے والے بندے ڈریں گے، تو یہ آپ کا کیا ہے، یہ ڈر ہے اسلام کا، اور وہ اسلام سے ڈرتے ہیں۔ اب آگے چل کے ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ وہ اسلام سے ڈرتے کیوں ہیں، اور اگر ڈرتے ہیں تو وہ کازز میں آئیں گے کہ واٹ آر دی کازز آف اسلاموفوبیا، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے کہ وہ ڈر کی وجہ سے وہ کیا کرتے ہیں، امپیکٹس آف اسلاموفوبیا۔ اس کے بعد ہم کچھ کامن اسٹریٹجیز ڈسکس کریں گے جس کو ایڈپٹ کرنے کے بعد ہم اسلاموفوبیا پہ کمی لا سکتے ہیں، اس کو کاؤنٹر کر سکتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ ہم نے ڈسکس کیا ڈیفینیشن، یہ ہم نے اس کی ڈیفینیشن ڈسکس کی ہے۔ اب اس چیز کو ہم جسٹیفائی کریں گے کہ اسلاموفوبیا ہے، اوبیسلی ہے، وہ کس طریقے سے کچھ ایونٹس ہیں، میجر ایونٹس جس میں شو ہوتا ہے کہ یہ جو ہے نا یہاں پہ اسلام سے لوگ نفرت کرتے ہیں۔ اب وہاں پہ جیسے آپ میجر ایونٹس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بھائی ایک ایسٹر بمبنگ ہوئی تھی، ٹیررسٹ اٹیک ان سری لنکا، اب وہ ایک کب ہوا، کس نے کیا، مسلمان تھا نہیں تھا، اب وہ اس کا جو ہے نا بل پھاڑ دیا مسلمان کے اوپر، اور اس پہ لگا دیا کہ یہ ہم نے کوئی پرانا ایک بدلہ لیا ہے، اور اسی بیس پہ کہ وہ ایک مسلمان نے حملہ کیا تھا، ٹھیک ہو گیا، کرسچینس کو مارا، اس نے بم لگایا چرچ میں، آسٹریلیا میں یہ سری لنکا میں یہ ہوا تھا۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس کا پورا بل مسلمانوں کے اوپر پھاڑ دیتے ہیں، اور اسی کے رہتے مسلمانوں پہ وہ پروپیگنڈا سٹارٹ ہو جاتا ہے، مسلمانوں کے اگینسٹ مسلمانوں کو ٹارچر کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہوتے ہیں، اور اس کے نفرت ہے۔ اب مسلمانوں انہوں نے جو سری لنکن ہیں وہ مسلمانوں سے نفرت کرنا اسٹارٹ کر دیں، اس کے بعد سوشل جو ہے نا ڈومینس میں مسلمانوں کو مسئلے ہونے لگتے ہیں۔ اس کے بعد نیوزی لینڈ کا ایگزامپل دے کہ ایک بندہ مسجد میں جاتا ہے، کھلے عام قتل کرتا ہے جا کے مسلمانوں کو، جیسے وہ کوئی گیم کھیل رہا ہو جیسے ہم آج کل دیکھتے ہیں، وہ ہوتا، اب اس کو کیا تھا، وہ مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں، اسی لیے یہ ساری چیزیں ہوئی تھی۔ یہ ایونٹ کیوں ہے، یہ اسلاموفوبیا کی وجہ سے ہوا ہے۔ اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے میانمار میں ملٹری ہے جو اب وہاں پہ جینوسائیڈ ہو رہا ہے، جینوسائیڈ ایکٹ ہے، جینوسائیڈ اگینسٹ روہنگیا مسلم، یہ نسل کشی ہوتی ہے، مسلمانوں کو وہاں سے کلیئر کیا جا رہا ہے کہ بھائی مسلمان ایک ڈینجرس قوم ہے، یہ آگے چل کے میجورٹی میں آ جائے گی، ہمارے اوپر غالب آ جائے گی، ہمارے جو ہے نا ہم اپنی ڈومیننٹ پوزیشن لاس کر جائیں گے، اس سے اچھا ہے مسلمانوں کو یہاں پہ ختم کر دیا جائے۔ اب یہ کیوں ختم مسلمانوں کو کر رہے ہیں، کیونکہ وہ مسلمانوں سے ڈرتے ہیں، اسلام سے ڈرتے ہیں، یہ بھی ایک ایونٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اب دوسرا ایک ایگزامپل ہے آپ کا سٹیزن شپ امینڈمنٹ ایکٹ جو انڈیا میں ابھی ہوا تھا پاس۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ جو سٹیزن شپ ہوتی ہے یہ سب میں ایلوکیٹ ہو جاتی ہے، گرانٹ ہو جاتی ہے، پھر صرف اور صرف مسلمانوں کے لیے ایک اسپیسیفک ٹائم ہوتا ہے، آئی گیس کہ 2014 کے بعد جتنے بھی مسلمان تھے وہ they cannot be claimed to be the citizens of انڈیا۔ تو یہ کیوں ایسے کر رہے ہیں، کیوں مسلمانوں کو وہاں سے وہ نکال رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی ان کی جو آئیڈیالوجی ہے جس پہ ابھی وہ راشٹریہ سوام سیوک سنگھ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، ان کی ایک آئیڈیالوجی ہے، وہ آئیڈیالوجی کیا ہے، وہ ہے ہندوتا آئیڈیالوجی، جس میں بولتے ہیں کہ بھائی ہندوز آر سپیریئر، if Muslims want to live with Hindus they must say Jai Shri Ram، یہ اس پارٹی کا سلوگن ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ کیوں مسلمانوں کو اس طریقے سے ڈیگریڈ کریں، کیونکہ یہ اسلام سے ڈرتے ہیں۔ ایون اب 2019 میں جب کووڈ-19 کا آؤٹ بریک ہوا تھا اس میں بھی انہوں نے کیا کیا تھا کہ مسلم پاپولیشن کو ہی ریسپانسبل ٹھہرایا تھا انڈیا میں کہ آؤٹ بریک ہو رہا ہے، مسلمان زیادہ ہے یہاں پہ اس لیے ہوا ہے، یہ ایک آفیشیل رپورٹ ہے اس کی، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد توبہ نعوذ باللہ اٹیمپٹ ٹو انسلٹ اینڈ ریڈیکیول
प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अभी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की थी, किसने की थी? एक मैगजीन, फ्रेंच मैगजीन है, 2020 में सितंबर में, उसको चार्ली हेडबो बोलते हैं मैगजीन को, उसमें तौबा नौजुबिल्ला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी की थी। अब क्यों की थी? क्योंकि वो इस्लाम से डरते हैं। दैट्स व्हाई दे आर मेकिंग derogatory mark on our holy prophet, peace be upon him। ये एक साइन है इस्लामोफोबिया का। ठीक हो गया। अब ये आपके हो गए इम्पैक्ट्स जो हमने ये डिस्कस किए हैं जितने भी, इसमें से हमें ये मालूम होता है कि ऑब्वियसली देयर इज द मीनिंग ऑफ इस्लामोफोबिया। अब इस्लामोफोबिया क्यों होता है, क्यों हो रहा है ये, उसके स्पेसिफिक क्या एलिमेंट है जिसकी वजह से इस्लामोफोबिया आज एक हॉट बर्निंग इशू है वर्ल्ड लेवल पे और मुसलमानों पे इतना तशद्दुद हो रहा है। नंबर वन ऑफ द मोस्ट important event which is 9/11 terrorist attack। अब ये जब अटैक हुआ 9/11 का, अब इसका obviously the responsibility of 9/11 terrorist attack was put on the shoulders of Muslims alone। तो वो कुछ जिहादीज थे, उनकी क्या आइडियोलॉजीज थी, वो क्यों अमेरिका पे करें, अमेरिका ने खुद करवाया, या कोई पर्सनल एनमिटी थी, या कोई उनकी पर्सनल नॉन स्टेट एक्टर्स की कोई उनकी पर्सनल आइडियोलॉजी थी उसके हिसाब से। क्योंकि देखें नॉन स्टेट एक्टर्स, ये टर्म खुद ही बता रहा है कि नॉन स्टेट एक्टर्स की कोई स्टेट नहीं होती, दे डिडंट बिलोंग टू एनी स्टेट और रिलीजन। सो ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना सिर्फ उन कुछ बंदों पे पर सारे मुसलमानों पे आ गई, जिसके वजह से पूरे वर्ल्ड पॉलिटिक्स चेंज हो गई और मुसलमानों पे मुसलमानों से लोगों ने डरना स्टार्ट किया। ये 9/11 एक कॉज था, ये आप कॉजेज में लिखेंगे, आप अपने नोट्स मेकिंग करेंगे उसमें आप ये कॉजेज में लिखेंगे। ठीक है। उसके बाद अजम्पशंस ऑफ इस्लामोफोबिया, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है और आपको कहीं पे नहीं मिलेगा, किसी बुक में ये नहीं मिलेगा। ठीक हो गया। अब इसमें क्या बोला, देयर आर सेवरल अजम्पशंस दैट आर ऑफन फाउंड विद इन द लॉजिक्स ऑफ इस्लामोफोबिया। अब वो खुद से अज्यूम करते रहते हैं। जैसे अब अजम्पशन ये होती है, भाई मुझे पानी से डर लगता है, क्यों डर लगता है? मैं पानी पीऊंगा मैं मर जाऊंगा। अब पहले आप ट्राई तो करें, देखें आप मरते हैं नहीं मरते, क्यों मरेंगे? कोई इसमें कोई ऐसी चीज है नहीं है, बस फलाने बंदे ने पानी पिया था वो मर गया। भाई आप ये भी तो देखें उस बंदे में कोई और तो मसला नहीं था, कोई बीमार था, किसी के साथ दुश्मनी थी, कोई गोली लगी थी, नहीं। ये अजम्पशंस होती है। अब अजम्पशंस में बहुत सारी चीजें आती है, जैसे कि आप ये लगता है कि इस्लाम इज अ मोनोलिथिक ग्रुप ऑफ स्टैटिक व्यूज। इस्लाम के जितने भी बिलीव्स, प्रैक्टिसेस, आइडियोलॉजीज, एथनिसिटीज हैं, कल्चर है, लैंग्वेज एंड वो बिल्कुल सारे दूसरे मजहब से ना ये डिफरेंट है। और इस्लाम की सबसे अच्छी जो बात है और खासियत बोले आप, वो ये है कि हम किसी और मजहब के साथ मर्ज नहीं हो सकते। जैसे आप क्रिश्चियन, ज्यूज, जुडाइज्म, बुद्धिज्म ये देखेंगे, उनमें आपको काफी सारी कॉमनिटी मिलेगी इन सोशल सिस्टम, और इस्लाम इन सब से पेक्यूलर है हमारा रिलीजन। दैट्स व्हाई दे आर फेयर्ड ऑफ इस्लाम। ठीक हो गया। उसके बाद दे बिलीव दैट मुस्लिम्स आर अनसिविलाइज्ड, irrational, वायलेंट एंड सेक्सिस्ट। ये चीज वो अज्यूम करते हैं। अब ये देखें दे आल्सो टर्म मुस्लिम्स एज अ बारबरिक एंड इन इलॉजिकल वे। अब वो मुसलमानों को पढ़ते हैं, इस्लाम को नहीं पढ़ते हैं। देखें सही गलत, बुरा अच्छा, ये सारे हर एक मजहब में होते हैं। अगर इस्लाम से डर रहे हैं तो आप हिटलर के फॉलोअर्स से भी डरें, ज्यूज को जिन्होंने जो है ना मारा था होलोकॉस्ट के जरिए, ये सारी चीजें। ठीक हो गया। ये अजम्पशंस हैं। उसके बाद एक सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट विच इज ओवर पॉपुलेशन। अब ओवर पॉपुलेशन में ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड ओवर पॉपुलेशन, वो क्यों डरते हैं इसमें से? अब ये बोल रहे हैं कि भाई जहाँ पे भी मुसलमान रह चुके हैं, जैसे पर्शिया में मिनोरिटी में थे मुसलमान, आहिस्ता आहिस्ता जब उनकी मेजोरिटी हो गई वहाँ पे, तो दे बिगेन टू रूल ऑल ओवर द पर्शिया। तो इसी वजह से ये डरते हैं कि आज मुसलमान, जैसे आप हिंदू इंडिया में तो ये क्लियर है बात, वो अपेरेंटली आपको बोलते हैं मीडिया पे आके कि आज मुसलमान, हिंदुइज्म में एक शादी है, इस्लाम में 4 शादी हैं। अब 4 शादी मतलब साल में अगर एक एक बच्चा, तो एक साल में कितने बच्चे हो गए? 4 बच्चे। और हिंदू वहां पे एक बच्चा पैदा करेगा।
اب اس سے کیا ہوگا, پاپولیشن مسلمانوں کی بڑھے گی اور وہ ایک غالبانہ جو ہے نا پوزیشن پہ آ جائیں گے, ڈومیننٹ پوزیشن پہ آ جائیں گے. تو پھر وہ ہندوز ول لاس دیئر ڈومینیٹڈ پوزیشن بفور مسلمس. تو یہ ہوتا ہے, اس کی وجہ سے وہ کیا کرتے ہیں کہ بھائی مسلمانوں کو یہاں سے نکالو, نہ ہوں گے, نہ ان کی پاپولیشن بڑھے گی, نہ وہ ہمیں فیوچر میں ٹریٹ کریں گے ہمارے بچوں کو. اس کے بعد آتا ہے آپ کا بیاس ڈپکشن مسلمس ان میڈیا. آپ سارے میڈیا میں دیکھیں, اب یہ ایک ایلزابیتھ پولے کی ایک اسٹڈیز ہوئی تھی. یہ رپورٹ کے تحت انہوں نے یہ کلیم کیا تھا کہ ویسٹرن اینڈ برٹش میڈیا is paid to portray Muslims in a negative sense. یہ ان کے میں نے پوری یہاں پہ آپ کو دے دی ہے. اب وہاں پہ جتنے بھی ینگسٹرس ہیں یا چھوٹے بچے ہیں, وہ جو بھی اسلام کو ایک نیگیٹو پرسپیکٹ میں پڑھے گا تو آگے چل کے obviously he will begin to fear of Islam. تو یہ کیا ہے, biased depiction Muslims in media آپ کی آتی ہے. اس کے بعد نیگیٹو پورٹریل آف مسلمس ان موویز. اب یہ بہت ہی جو ہے نا بڑا نیگیٹو امپیکٹ لاتی ہیں موویز. آپ موویز میں آپ دیکھ لیں, اسپیشلی آفٹر 9/11 جو ہے نا یہ چیزیں بہت بڑھ گئی تھی, جو وار اینڈ ٹیرر. اب یو ایس ہالی ووڈ کی جتنی بھی موویز آپ دیکھیں گے, جیسے دا کنگڈم ہے آپ کا, اس کے بعد 9/11 پہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر مووی بنی ہے, وہ دیکھ لیں آپ. اس کے علاوہ بلیک ہاک ڈاؤن مووی ہے, وہ تو 9/11 کے ٹائم کی ہے. اب ان میں یہ چیزوں میں کیا ہے کہ اس میں جہاں پہ بھی امریکنس افغانستان پہ بنائی ہوئی ہے, مسلمان ویلینس, مسلمان دہشت گرد, مسلمس آر باربرک, مسلمس آر ویشیس, مسلمس آر ویلین, مسلم آر یوزڈ ٹو کیری آؤٹ سائڈ بومس. اب یہ ساری چیزیں ان کو مسلمانوں کو دکھاتے ہیں. جیسے انڈیا مائی نیم از خان مووی میں دیکھ لو آپ. اس کے بعد آپ یہ پدماوت مووی آئی تھی, اس میں دیکھ لو آپ. فردر آپ کی ابھی ریسنٹلی مووی آئی تھی جس میں بین بھی ہوا تھا, لگا تھا. مڈل ایسٹرن کنٹریز اور سینٹرل ایشین کنٹریز نے اس پہ بین کیا تھا, سوریا ونشی. سارے جتنے بھی مسلمان تھے سارے ولین, ان کو 3-4 ہیروز ہوتے ہیں, وہ ان کو بچاتے ہیں. تو یہ ایک ینگ جنریشن پہ ایک نیگیٹو امپیکٹ کی طرف جا رہے ہیں ہم. اس کے بعد ٹیررزم لیڈس ٹو اسلاموفوبیا. اب آئی ایس دیکھ لیں آپ, ٹھیک ہو گیا. اب ان کا کوئی وہ نو ڈاؤٹ دے آر مسلمس, بٹ ان کی ایک اپنی آئیڈیالوجی ہے, دے آر فنڈامنٹلسٹ. وہ بولتے ہیں کہ بھائی ہم فنڈامنٹلسٹ ہیں, ہمیں کوئی ٹیریٹری نہیں چاہیے, ہمیں کوئی بارڈر نہیں چاہیے, ہمیں جو چاہیے وہ ہمیں ایک اسٹیٹ چاہیے جہاں پہ خلافت کا سسٹم ہو. طالبان سے بھی یہی بولتے ہیں. اب وہ ان کی آئیڈیالوجی ہے. اب وہ اس آئیڈیالوجی کے بیس پہ ان کے پولیٹیکل موٹیوز ہیں, وہاں پہ ان کے جیو پولیٹیکل انٹرسٹ ہے ان میں. اب وہ کیا کرتے ہیں, وہ مسلمانوں سے ان کی وجہ سے ڈرتے ہیں. اور اس کے بعد ایک 9/11 which has changed the outlook of world politics. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد مس انٹرپریٹیشن آف جہاد. اب کافی سارے آپ کے نیوز پیپرز اینڈ کنٹریز ہیں, آپ کے موویز ہیں جس میں جہاد کو یہ پورٹرے کرتے ہیں. جہاد ویوز اٹ ایز وار, وہ اس کو جنگ کا قرار دیتے ہیں کہ بھائی یہ کانسیپٹ ہی جنگ کا ہے. جہاد ڈپکٹ مسلمس ایز اے وار مونگر. جہاد کرنے والے جو ہے نا وار مونگر ہوتے ہیں, وہ جنگی ہوتے ہیں. دے لائک ٹو بی ان وار. ٹھیک ہے, جہاد ایز وار ٹو گین پرسنل مینس. اب جہاد یہ ویسٹ والے جتنے اسلاموفوبیا کو جو ایکسیپٹ کرتے ہیں نا, جو اس ایلیمنٹ کو پرووک کرتے ہیں, یہ ان کی چیزیں ہیں کہ بھائی جہاد ایک ایسی چیز ہے جس کو وہ امپوز کر کے وہ اپنی چیزیں ہمارے ساتھ جو ہے نا گین کرتے ہیں, پرسنل مینس کے. جہاد مینس ٹو ڈسٹرائے ادر نیشنز. اب اوبویسلی اگر وہ اسلام کو پڑھیں گے, وہ جہاد کو پڑھیں گے, وہ جہاد میں سیٹلڈ کنڈیشنز پڑھیں گے, جہاد اکبری پڑھیں گے, جہاد فی سبیل اللہ پڑھیں گے, یہ ساری چیزیں پڑھیں گی, تو اوبویسلی دے ول بگن ٹو لو اسلام. ٹھیک ہو گیا. تو یہ ایک مس انٹرپریٹیشن آف جہاد بھی ایک اسلاموفوبیا ایلیمنٹ کو زیادہ پروموٹ کرتا ہے. اس کے بعد آپ کا تھا الٹریسی. اب الٹریسی ایک کاز ہے اسلاموفوبیا کا. کیوں؟ اب ایک نان مسلم ہے, ویسٹرن کنٹریز دے آر ڈیولپڈ. اب مسلمانوں کو وہ دیکھ گئے, مسلمس لیو ان سپریسڈ کنڈیشن. ٹھیک ہے, مسلمس آر لیس ڈیولپڈ, انسیولائزڈ. تو اوبویسلی وہ ان سے ڈریں گے کہ مسلمانوں کسی کی بات ہی نہیں سمجھے گا, وہ کسی بات کرنے کے لائق ہی نہیں ہے جیسے وہ سمجھتے ہیں.
اگر وہ اچھے سے مسلمانوں کو سمجھیں گے, مسلمانوں کی اسینس کو وہ پرکھیں گے, تو they will fall in love with Muslims. تو illiteracy is one of the cause of Islamophobia. Religious extremism. Through religious extremism, Muslims create hate among the hearts of others. اب دیکھیں, کوئی آپ سے تو نان مسلم سے اوبویسلی آپ ڈرے گا. جب آپ ریلیجس ایکسٹریمزم کے نام پہ, شیعہ سنی کے نام پہ آپ لڑیں گے نا, تو دوسرے مذہب والا تو اوبویسلی آپ سے ڈرے گا. آپ بولیں گے میں جنتی ہوں, وہ جہنمی ہے, میں جہنمی ہوں, وہ جنتی ہے. تو وہ جو بھائی آپ کو دوسرا بندہ ہے نان مسلم, اس کو آپ کیا دعوت دیں گے کہ آ جائیں, ہم دو تو لڑ رہے ہیں, تیسرا آپ بھی آ کے آپ بھی ہمارے ساتھ لڑیں. تو وہ کیا بولتے ہیں کہ بھائی مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں, اتنے توبہ نعوذ باللہ, یہ ان کو کوئی سینس آف پرسیپشن ہی نہیں ہے, تو ہم کیوں ان کو جو ہے نا نہ ڈریں. ہم تو ان سے ڈریں گے کیونکہ یہ آپس میں لڑ رہے ہیں. یہ سارے آپ کے کازز تھے جو پرووک کرتے ہیں اسلاموفوبک ایلیمنٹس. اب اس کے بعد ریکمنڈیشن ٹو کاؤنٹر اسلاموفوبیا. اسلاموفوبیا کو کاؤنٹر کس طریقے سے کیا جائے, ٹھیک ہے. پروموٹنگ گریٹر انٹر کمیونٹی انگیجمنٹ. آپ کو یہ چیزیں پروموٹ کرنی چاہیے. جتنے بھی کمیونٹی ہیں ان کے ساتھ آپ جو ہے نا انڈلج ہو جائیں, ان میں ان سے بات کریں, ان کو آپ اسلام کے بارے میں بتائیں گے, وہ آپ کے ساتھ اٹھیں گے بیٹھیں گے, ان کو پتہ چلے گا کہ مسلمس آر سویلائزڈ, مسلمس آر ویل ایجوکیٹڈ, مسلمس آر ریسپیکٹفل. یہ ساری چیزیں ان کو, مسلمس آر پیس لونگ, ٹھیک ہے, مسلمس آر پیسفل نیشن, یہ ساری چیزیں ان کو پتہ چلیں گی کہ they will begin to love اسلام as well. Promoting a greater awareness of اسلام. اب اس میں کیا ہوگا کہ آپ اسلام کے بارے میں چیزیں بتائیں گے کہ اسلام دوسرے ریلیجنس کے بارے میں کیا بولتا ہے. اسلام نے کبھی یہ پروموٹ نہیں کیا کہ آپ دوسرے مذہب کو ساتھ جنگ کریں, آپ ان کے ساتھ لڑیں, آپ ان کے ساتھ وائلنس کریں, نہیں. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایٹ دا کنکویسٹ آف مکہ کچھ جیوز آتے ہیں بات کرنے کے لیے, جن کو خیبہ ایک مسجد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اسٹے کرواتے ہیں, اور ان کو ان کی عبادت کرنا بھی الاؤ کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ اپنی عبادت کریں. تو جو ریاست مدینہ تھی وہاں پہ بھی تو نان مسلمس تھے, جتنے بھی تھے قبیلے تھے وہ بھی تھے, وہ تو پیسفلی وہاں پہ رہ رہے تھے. تو یہ ساری چیزیں جب اسلام میں وہ پڑھیں گے کہ بھائی جہاد کیا ہے, جہاد کی کنڈیشنز کیا ہیں, زکوٰۃ کیا ہے, مسلمان کس طریقے سے پروموٹ کرتے ہیں, حلال کیا ہے, مسلمان کس طریقے سے حرام کو اوائڈ کرتے ہیں, تو وہ کیوں آپ سے ڈریں گے, وہ آپ سے obviously پیار کریں گے. Developing training programs and resources for teachers focused on tackling bullying based on race, religion, disability or sexuality. اب اس سے آپ کو پروگرام دینے چاہیے مسلمانوں کو جس سے وہ ٹیکل کریں کس چیزوں کو, bullying on the basis of race, religion, disability and sexuality پہ. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد ڈیولپنگ ٹیچنگ مٹیریلس ٹو ایجوکیٹ ینگ پیپل on the danger of Islamophobia, racism, anti-Semitism, homophobia and other form of hatred. اب آپ لوگوں کو جو ٹیچنگ کے ذریعے آپ کو ایسا کچھ مواد پروموٹ کرنا ہے جس میں لوگ کیا کریں, یہ جتنے بھی ہیٹریڈ ایلیمنٹ ہے نا اسلام میں, وہ اس کو وہ اوائڈ کر کے ایک پیس لونگ والا آؤٹ لک میں آ جائیں. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد ہے سپورٹنگ کمیونٹی اینڈ اسکول لیڈ پروگرامز دیٹ انکریج کلچرل ایکسچینج بٹوین پیپلز اینڈ ڈفرینٹ ریشیل, ریلیجیس, ایتھنک اینڈ ادر بیک گراؤنڈ. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کو ایسے سپورٹر مینس پروموٹ کرنے ہیں کہ دوسرے ریلیجن والے آپ کے ساتھ انٹریکشن کر کے وہ آپ کے ساتھ اپنا کلچرل ایکسچینج کریں کہ یہ مسلمان ہے, اس نے ایک ٹوپی پہنی ہے, مجھے بھی ایسی پہنی ہے, مسلمان ہے, اس نے سفید کپڑے پہنے ہیں, مجھے بھی پہننے. وہ جب ہی پاسبل ہے جب آپ اس کو اسلام کی ریئلٹی دکھائیں گے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد پرائمری لیجسلیشن ٹو ڈیل وتھ سوشل میڈیا آفینسز اینڈ آن لائن ہیٹ اسپیچ. اب اس کا ان شارٹ یہ مسئلہ ہے کہ بھائی آپ ایسی کوئی باڈی پریپیئر کرو, ٹھیک ہو گیا, جس میں سے آپ یہ سارے کرٹیسزم والی جتنے بھی یہ ہے نا چیزیں, میڈیا آفینسز, آن لائن ہیٹ اسپیچ, کوئی کسی مذہب کے بارے میں بولتا تھا, ان کو اوور سی کریں, ان پہ ایک سینسرشپ لگائی جائے ود لیجسلیشن ایٹ انٹرنیشنل لیول, جیسے OIC یہ کام کر سکتی ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد سیکورٹائزنگ مسلم آئیڈینٹی, سیکورٹی اینڈ کاؤنٹر ٹیرر. اب اس میں کیا ہے کہ جتنی بھی مسلم آئیڈینٹیز ہیں نا ان پہ واچ ڈاگ ہونا چاہیے. اگر ایک بندہ ہے US میں دہشت گرد ہے, وہ کہیں سے بھی جاتا ہے تو اس کی آئیڈینٹی ایک ہونی چاہیے وہاں پہ, ان کو پتا ہونا چاہیے یہ کس آئیڈینٹی کا ہے, کیا کر رہا ہے, کیوں کر رہا ہے, اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, یہ ساری چیزیں اس میں ہونی چاہیے. اس کے بعد آرگنائز اے پروگرام ایٹ یور لوکل ماسک اور کمیونٹی سینٹر اباؤٹ the problems of Islamophobia today. Hold a brainstorming session as part of the
program as well as to discuss how to solve this problem. اب اگر یہ چیز ہو جائے نا آپ کے کہیں پہ بھی اسلاموفوبیا نہیں رہے گا. آپ کسی بھی کنٹری میں جائیں وہاں پہ مسلمانوں کے جو ہے نا مسجد بنے ہوئے آپ وہاں پہ جائیں ان کے ساتھ کاؤنسلنگ کریں, کوئی اور چیز ڈسکشن کے لیے بولیں ان پہ کاؤنسلنگ کریں کہ یہ اگر ہم سے ڈرتے ہیں تو کیوں ڈرتے ہیں, پھر ان چیزوں پہ برین اسٹارمنگ کریں کہ ہاں بھائی اگر اس کو ہم ٹیکل کر سکتے ہیں تو ان کے یہ راستے ہیں. تو یہ ساری چیزیں کر کے آپ ایک پیسفل جو ہے نا ایک اسٹانس بنا سکتے ہیں, آپ اسلاموفوبیا کو کاؤنٹر کر سکتے ہیں یہ ساری چیزوں کے ذریعے. تو یہ ڈن ہو گیا, یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا. انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کریں گے چیزیں, فردر ڈسکس کریں گے کسی دوسرے ٹاپک کے ساتھ. آج آپ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں, اور انشاءاللہ ہم کمپلیٹ کورس سی ایس ایس کا کپل آف ڈیز میں یہاں پہ اپلوڈ کریں گے, نوٹس بھی شیئر کریں گے پی ڈی ایف میں جتنے بھی کون سی ایس ایس 23 کے اسکریننگ ٹیسٹ کے لیے ہم لیکچرز بنائیں گے, اور گورننس, پبلک پالیسی, جینڈر اسٹڈیز, فردر جتنے بھی جو میرے آپشنل سبجیکٹ رہ چکے ہیں ان پہ ویڈیوز بنا کے ہم ڈسکس کریں گے. سو یہ تھا اوور آل جتنے بھی میں نے ان پہ آپ کو لوگوں کو یہ مٹیریل دیا ہوا ہے, آپ اس کو اچھے سے پریپیئر کریں, اپنے نوٹس میکنگ میں انکلوڈ کریں, اور آپ نوٹس بنائیں. کرنٹ افیئرس میں جتنا بھی اس میں مٹیریل دے ہیں دیٹس انف. انشاءاللہ آپ کا پیپر پاس ہو جائے گا, اور اچھے سے آپ ڈیل کریں گے کیونکہ ہم نے اس لیکچر میں ہر ایک اینگل اسلاموفوبیا کا ڈسکس کیا ہے. سو ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں. ٹل دیٹ اللہ حافظ. تھینک یو سو مچ فار لسننگ مائی لیکچر.